صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه كان معتکفا في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاه رجل فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن عباس يا فلان أراك مكتئبا حزینا قال نعم یا ابن عم رسول اللہ لفلان علی حق ولاء وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس أفلا أكلمه فيك؟ قال إن أحببت. قال فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد فقال له الرجل أنسيت ما كنت فيه؟ قال لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قریب فدمت عیناہ وهو یقول من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الحافقين. لمبی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے. ایک آدمی آئے اور سلام کیا. سلام کرنے کے بعد بیٹھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے فلان میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو تکا ہوا ہے، ہارا ہوا ہے اور غمگین ہے. تو کہا جی ہاں اے ابن عباس، جی ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. فلاں آدمی کا مجھ پر حق ہے اور اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی حرمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میں وہ ادا کروں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا میں تیرے بارے میں اس سے بات نہیں کروں؟ تو کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو کر لیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے پہن لیے اور مسجد سے نکلنے لگے. ایک آدمی نے اس سے کہا کیا تو بھول گیا ہے تو اعتکاف میں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں بھولا ہوں، لیکن میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور فرمایا زمانہ بھی قریب ہے، اتنا زمانہ نہیں ہوا ہے. فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے اور فرمانے لگے جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت میں جائے گا، اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے کے لیے، اور اس میں وہ مقصد تک پہنچ جائے، فرمایا اس کے لیے بہتر ہے 10 سال اعتکاف کرنے سے. ابھی تو میں نے صرف اعتکاف کی ہے، نیت کی ہے، میں بیٹھا ہوں اور اعتکاف اب تک مکمل نہیں ہو چکا ہے. لیکن جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں جائے گا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بات کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور آگے فرمایا جو آدمی ایک دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا لیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان. تو دیکھیے اعتکاف ہے اور اعتکاف کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا یہ ناجائز ہے. ہاں کوئی ایسی ضرورت ہو جیسے یہ مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا شیوا تھا جیسے وہ اعتکاف میں کرتے تھے، اعتکاف سے پہلے بھی کیا کرتے تھے.
تو یہ نہ ہو ہم اپنے لیے یہ دلیل بھی نہ بنائیں کہ بھئی مسلمان کے لیے مشکل کے نکل رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایسی صورت ہو کہ آپ کے علاوہ حل نہ ہو سکتا ہو۔ آج کل تو آسانی ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کے بھی حل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر ایسی کوئی صورت آ جائے تو فون کر کے، اگر آپ کے فون سے کام بنتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اعتکاف کے آداب ہے، طور ہے، طریقے ہیں، تو ہم سب کو سیکھنے چاہیے۔ اعتکاف کے حوالے سے کتابیں ملتی ہیں، اس کو ہم پڑھیں، اور زیادہ تر میری ذہن کے اندر باتیں بھی اتنی نہیں ہوتی کہ میں آپ کو بتا سکوں، تو لہٰذا ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہوگی ہر بندے کے پاس، تو کتاب لے لیں اور اعتکاف کے حوالے سے جو آپ کے ضروریات ہے، جو آپ کے لیے لازمی ہے، وہ معاملات اور مسائل وہ آپ خود سیکھیں، ٹھیک ہے۔ خود سیکھنے سے انسان کو بہت ساری باتیں آتی ہیں، سننے سے تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، لیکن یہ خود انسان پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ سامنے جو کتاب کے اندر بات لکھی یہ کیا ہے۔ تو اعتکاف کے آداب، پہلی ادب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف والا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لہذا جتنا ادب ہو سکے انسان کو چاہیے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ، باادب، کیا کہتے ہیں، باادب با نصیب، باادب با مراد، بے ادب بے نصیب، بے ادب بے مراد۔ لہذا اگر ہم ادب والے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے تو اللہ نے کیا کہا، فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، ٹھیک ہے۔ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ جوتے اتاریں، ٹھیک ہے۔ عاجزی، انکساری، اور آپ کا مقصد کیا ہو، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں تیری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو مقصد کیا ہو ہمارا اعتکاف کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں ان 10 دنوں کے اندر۔ تو ادب، جتنا آپ ادب کریں گے مسجد کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ادب انتہائی لازمی ہے۔ مسجد کے اندر اونچی آواز سے بات کرنا اور مسجد کے اندر فضول باتیں کرنا یہ ایک ناجائز عمل ہے۔ فرمایا مسجد کے اندر باتیں کرنا فضول، انسان کی نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کہا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لکڑی سوکھی ہوتی ہے، آگ اس کو لگ جاتی ہے تو منٹ سیکنڈ کے اندر لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا انسان دنیاوی باتیں کرتا ہے مسجد کے اندر تو وہ جتنی بھی نیکیاں اس نے کمائی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ساری کی ساری نیکیاں ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہم مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں، ساری مٹی اڑ جاتی ہے۔ تو نیکیاں بھی ہماری ایسی اڑ جاتی ہے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے۔ دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کریں، گپ شپ بھی نہیں لگائیں، بلکہ ہم وقت آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں، کثرت کے ساتھ ذکر ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے ہمارے زبانوں پر ہے نا، دل میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، کثرت کے ساتھ ہم ذکر کریں لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے اور پڑھا بھی کر سکتا ہے، دونوں کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ مجھے نہیں آ رہا ہے، لا الہ تو سب کو آتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں ابھی باتیں شروع کر لیتے ہیں، ماں باپ سکھا لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل نہیں۔ تو اعتکاف کے اندر جتنے بھی ساتھی بیٹھنے والے ہیں برا مت مانیے گا، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ذاکروں کو پسند کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، لہذا کثرت کے ساتھ ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ فرمایا داؤد ہر وقت اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھا کر، یہ میرے شکر تو ادا کر لے گا۔ تو کثرت کے ساتھ ہم ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک یہ ورد بھی ہم رکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کریں۔
فرمایا یہ کلمات زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، نہیں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہا ہے، لیکن میزان کے اندر اس کا وزن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، اس کا ورد کریں ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذکر بھی ہو اور ساتھ میں فکر بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، ذکر بھی کریں اور فکر بھی کریں۔ بھئی میں مسجد میں آیا ہوں، میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوں، تو میری اس سے پہلے تو میں کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا نا، اس سے پہلے کبھی میں نماز کے لیے نہیں آیا تھا، تو کوشش کریں بھائی وہ سوچیں میں کیوں نہیں آیا تھا، کون سی ایسی وجہ تھی، کون سی ایسی مشکل تھی کہ میں مسجد میں نہیں آ رہا تھا۔ اب اس 10 دن کے اندر میں اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، اللہ نے کرم فرمایا، تو لہٰذا اس بارے میں سوچیں کہ میں اب اعتکاف سے نکلنے کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا کہ میں نے مسجد کے ساتھ دوری رکھی تھی، میں دوری نہیں رکھوں گا، مسجد کے میں قریب آؤں گا، اس لیے کہ 10 دن آپ یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے اور 10 دن کے بعد پھر آپ مسجد میں نظر نہیں آئے، تو یہ مہمان نوازی کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے ساتھ دوری رکھی جائے۔ اللہ نے آپ کو اتنے قریب بلایا پھر بھی آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، بھائی اتنے دور بھاگ رہے ہیں، پھر نظر بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کے ساتھ جیسے آپ ان 10 دنوں کے اندر آپ نے مسجد کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے، ان 10 دنوں کے بعد بھی آپ کا تعلق ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، کوشش یہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذکر بھی کریں اور ساتھ میں فکر بھی کریں کہ میرے کون سے وہ معاملات تھے، کون سے گناہ تھے اور کون سے وجوہات تھے جس کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ رہا تھا، تو یہ فکر ہو، اپنی بھی فکر ہو، اپنے ساتھیوں کی بھی فکر ہو، جیسے ہمارے ساتھی ابھی 10 دن ہمارے ساتھ ایک ساتھ بیٹھیں گے، ان کی فکر بعد میں بھی ہو، ان کی بھی اصلاح ہو، اپنی بھی اصلاح ہو، لہذا اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے، ذکر فکر کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ آگے جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، تلاوت قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں فرمایا جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے، مانگنے کا، اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ساری باتیں سب چیزوں کا تذکرہ ہے، دنیا کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہنم سے پناہ کا تذکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان اگر اس نیت سے پڑھے یا اللہ اس کے اندر جو نعمتیں ہیں یا اللہ وہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرما، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ دے دے گا بھائی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بادشاہت دی تھی نا، تو اگر انسان سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہوئے آئے اور اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بھی اس طرح بادشاہت دے دے، کم سے کم اس کا آخری حصہ دے دے، تو اس کا کام بن جائے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی دے دے، ٹھیک ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی بادشاہت دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت کی بادشاہت ہے، تو لہذا اگر ہم یہ دعا مانگے یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، تو اس سے بڑھ کر بادشاہت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے شفاعت کرے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم انسان پڑھتا ہے، فرمایا اللہ سے نہ مانگے پھر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں حافظوں کو، علماء کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ، علماء کے پاس سکون ہے، چین ہے، سب کچھ ہے، تو لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت ہو، ٹھیک ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، سنتیں ہیں، اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے میں مسجد میں گزار رہا ہوں، میں اس کو کیسے گزاروں، کیا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے طور طریقے ہونے چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ رات کے وقت جو ہمارے ساتھی ہیں وہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں، صلاۃ تسبیح یہ ایک بابرکت عمل ہے، صلاۃ تسبیح کا پڑھنا۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، نہ ہو تو مہینے میں، نہ ہو تو سال میں، نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا کبھی، ٹھیک ہے؟ تو صلاۃ تسبیح بھی ہم پڑھیں تو اس کا طریقہ بھی سیکھ لیں، طریقہ سب کو آتا ہے، تو صلاۃ تسبیح بھی ہم پڑھیں، باقی جو ورد ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے، اس کی کوشش ہو،
اور جو ساتھی یہاں 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھے بھائی ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، اب دین سیکھیں بھائی۔ آپ کی نماز کے اندر جو غلطی ہے ایک دوسرے کو دہرائیں، بجائے اس کی آپ باتیں کریں تو نماز ایک دوسرے کو دہرائیں، بھائی میری نماز آپ ٹھیک سن لے کیسے ہیں، اس کے اندر غلطی کیا ہے۔ بہت سارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں ولا نشکرک ہوتے ہیں بہت سارے، اس کا مطلب کیا ہے، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ جانے انجانے میں پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک دوسرے کو دہرائیں گے تو مطلب کیا ہے، ونشکرک ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں دعائے قنوت کے اندر، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں تشہد کے اندر، اور بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں درود شریف کے اندر، بہت ساری، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ٹھیک ہے، تو وتعالی تو نہیں، وتعالی جدک ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو اگر ہم دہرائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ آپ کے پاس جسم کپڑے کے اندر جیب کے اندر خوشبو موجود ہے، آپ لگا رہے نہیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا آپ کے ساتھ خوشبو ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی قیمتی چیز ہے، آپ دکھائیں گے نہیں تو کیا پتہ چلے گا بھائی۔ تو جب تک آپ ایک دوسرے کو نماز نہیں دہرائیں گے پتہ نہیں چلے گا وہ غلطیاں کون سی ہیں۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی نمازوں کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دہراتے نہیں ایک دوسرے کو، سناتے نہیں ہیں بھائی۔ فرمایا علم ایسی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے یہ بڑھتا ہے، اگر رکھ لو گے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو دہرائیں، نماز ایک دوسرے کی ٹھیک کرا لیں بھائی۔ وضو کے اندر فرائض کیا ہے، مذاکرہ ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہو۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کے اندر کیا کیا آداب ہے، کون کون سے طریقے ہیں، کیسے کھانا چاہیے، کیسے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ تو یہ 10 دن تو ہم دین کو دے دیں نا، دین سیکھ کے جائیں گھر۔ اور اگر ایسی باتیں کرتے ہوئے 10 دن گزاریں تو گھر جائیں گے بھائی، گھر والے پوچھیں گے بھائی کیا سیکھ کے آئے ہو، ہم کہیں گے بھائی بہت کچھ سیکھ کے آئے لیکن بتا نہیں سکتے ہوں گے۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہو کہ مذاکرہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دہرائی ہو، اور اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ میں جو بندہ دین کے اندر شرم محسوس کرتا ہے وہ جاہل رہ جاتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ اور جو بندہ کہیں جائے دعوت پہ اور کھانے میں شرم محسوس کرے، پیٹ کا بھوک رہ جاتا ہے، پیٹ خالی رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا دین میں شرم نہ ہو۔ صحابہ کرام کیا کیا عمریں تھیں ان کی، 60 سال 70 سال، داڑیاں سفید ہو چکی تھیں، دین میں آئے، اسلام لائے، دین سیکھا، اللہ نے مقتدیٰ بنایا، وقت کے حاکم بن گئے، دین سیکھا ان لوگوں نے۔ تو دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے نا کہ یہ بندہ یہ سمجھے بھائی میری عمر چلی گئی، نہیں، عمر نہیں چلی گئی، جب تک آپ زندہ ہے آپ کی عمر ہے یہ سیکھنے کی، اور جب دنیا سے چلے جائیں پھر آپ کی عمر چلی گئی۔ اس لیے کہ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ سبقت، وہ وقت گزر گیا، جو وقت آپ کو دیے تھا نا دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، وقت آپ کو دیے تھا وہ دنیا میں تھا، دنیا میں ہے نا۔ جب تک موت نہیں آئی ہمارا وقت ہے سیکھنے کا۔ تو یہ بہانہ بعض حضرات بناتے کہ بھائی میری عمر چلی گئی ہے، عمر ڈل گئی ہے، اب میں سوچ نہیں سکتا ہوں، اب وہ ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر اس سے کسی کہانی سن لیے جائے تو وہ بچپن کی وہ پرانے قصے کہانیاں یاد ہوتی ہیں۔ تو اگر اس طرح ہم دین کی باتیں یاد رکھیں، دین کے معاملات ہم یاد رکھیں، نماز کے جو مسائل ہے وہ یاد رکھیں، اور نماز کے الفاظ ہم ٹھیک کر لیں اپنے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جب نماز کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو نماز کے اثرات ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ یا رسول اللہ بے حیائی سے کیسے روکتی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی نماز نہیں ہے، اگر نماز ہو جائے تو ضرور بے حیائی سے روکے گی۔ جیسے بچوں کے پاس پسٹل ہوتا ہے، وہ پلاسٹک کا، یا اس سے آوازیں نکلتی ہیں، تو اگر وہ کسی کو اس طرح کرے تو کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا ہے، کیونکہ وہ پسٹل تو ہے لیکن وہ صرف صورت ہے، حقیقی تو نہیں ہے نا۔ حقیقی ہوگی تو پھر کام اس سے بنے گا نا، جو حقیقی نہیں ہے تو اس سے کام کیسے بنے گا؟ اس طرح نماز اگر حقیقی ہو تو اس سے کام بنے گا۔ اگر صورتی نماز ہو، جیسے ہم اوپر ہو رہے ہیں نیچے ہو رہے ہیں، نہ سجدے کا پتہ چل رہا ہے، نہ رکوع کا پتہ چل رہا ہے، نہ قیام کا پتہ چل رہا ہے، نہ کسی اور رکن کا پتہ چل رہا ہے،
وہ تو نماز نہیں ہے، صرف بس آ گئے، بس اوپر نیچے ہو گئے، چلے گئے۔ تو یہ ہو کوشش اعتکاف کے اندر جتنے بھی ساتھی بیٹھنے والے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ صرف اعتکاف والوں کے لیے بات بھی نہیں تھی، سب کے لیے تھی، ہم سب کے لیے۔ یہ نہ سمجھے بھائی اعتکاف والوں کو مخاطب کر رہا ہوں، سب کو کر رہا ہوں، لہٰذا ہم سب سیکھیں، سب اپنے ان مسائل کو سیکھیں۔ جو ساتھی اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھیں، کم سے کم وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آ جائیں کریں، اور نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنا مذاکرہ ہو، دینی مذاکرہ ہو، باقی دنیائی مذاکرہ نہ ہو، دینی مذاکرہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔